بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیت کسی بھی حوالہ سے معمولی نہیں ہے۔ روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان ہی بنے۔ صحرائے عرب سے لے کر یورپ کے کلیسیاؤں تک اسلام پھیلانے میں اہم اور مرکزی کردار انہی مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے گواہ ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے کلام اللہ ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے گواہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہی مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب ہم اہل سنت اصحاب رسول کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی شان والے ہیں، تو حضرت مولا علی سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب رسول سے خارج نہیں ہوتے، نہ ہی معاذ اللہ ہم انہیں خارج سمجھتے ہیں، بلکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل ہونے کے باوجود ان چار شخصیات کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا شرف صحابی ہونا ہی ہے۔ یعنی اگرچہ یہ مقدس شخصیات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے پہلا اعزاز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا ہی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اہل سنت اصحاب رسول کہتے ہیں تو یہ چار مقدس شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی رافضی کو، کسی مجوسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض سکون اور چین نہ لینے دے تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ جی ہاں، روافض کے ایک ذاکر شہریار آبدی صاحب نے اسی بغض اور تعصب کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو پچھلے دنوں میں نشر کی، جس کا عنوان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اس حوالے سے ان کا موقف آپ حضرات خود بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو سب سے پہلے ہم خلاصتاً بتائیں کہ اصحاب پر صلوات بھیجنا یا رضی اللہ عنہم یا بعض کے لیے انہا کہنا کہ جسے کہا جاتا ہے ترضی، یہ ایک بدعت ہے۔ جی تو ناظرین کرام، ہم اس حوالہ سے چند ضروری دلائل جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود و سلام کے حوالے سے دیکھیے، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس آیت کریمہ سے پچھلی آیات میں اللہ کریم نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا کہ ہم اس طریقے سے تمہیں آزمائیں گے اور اس طرح تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور جو ان آزمائشوں میں صبر کا دامن تھام کے رکھے گا تو اے محبوب آپ اسے خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی آگے نشانی بھی بتائی کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہی جو آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات آتی ہے، جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت نازل کی جاتی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اب اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ ان آیات کے پہلے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام ہیں۔ ان آزمائشوں میں سب سے پہلے صبر کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہی ہیں، لہٰذا واضح معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ پر درود نازل فرماتا ہے، ان پر رحمت نازل کرنے کا تذکرہ فرماتا ہے اور انہیں اولئک ھم المہتدون جیسی اعلیٰ ڈگری عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود بھیجنا بدعت ہے، یہ قرآنی تعلیمات سے جہالت کی دلیل ہے، اور وہ شخص کتنا نابلد ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے جو
ان آیات کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ پر درود پڑھنا یہ بدعت ہے۔ دیکھیے آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ اہل تشیع کے ایک مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے الجوہر الثمین، بڑی مستند اور معتبر تفسیر ہے اہل تشیع کے ہاں۔ الجوہر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے۔ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں اہل تشیع مفسر کہتے ہیں ان الصلاۃ لیست من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معلوم ہوا کہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے نہیں ہے، یعنی یہ بات نہیں کہ صرف رسول اللہ پر درود بھیجا جائے گا، رسول اللہ کے علاوہ کسی اور پر درود نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وجواز ان یصلی علی غیرہ منفردا فعالہ بطریق اولا، نبی کریم علیہ السلام پر، نبی کریم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ بھی اور شخصیات پر بھی درود پڑھنے کا جواز یہ آیہ کریمہ فراہم کر رہی ہے، یعنی ان پر بھی منفرد طور پر درود پاک پڑھنا جائز ہے۔ یہ اہل تشیع کے مفسر ہیں جو اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کر رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر اور اس کا ثبوت خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیے صورت ہے سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے صدقہ لیجئے ان کے مال میں سے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور صرف یہ نہیں کہ مال لینا ہے اور رکھ لینا ہے، بلکہ اس مال کے بدلے میں آپ انہیں طہارت عطا کیجئے، ان کا تزکیہ نفس فرمائیے، وصلی علیہم، اور ان پر صلوات بھی پڑھیے، وصلی علیہم، اور ان پر صلوات بھی پڑھیے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک محبوب تیری صلات تیرے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کو سکون دیتی ہے، تیرے صحابہ خوش ہو جاتے ہیں تیری صلوات سے، تو اے محبوب ان پر صلوات بھی پڑھ، ان پر صلوات بھی بھیج۔ تو اب دیکھیں اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے خود نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے مال لے کر، ان سے صدقہ لے کر، ان سے زکوٰۃ لے کر آپ نے ان پر درود بھی پڑھنا ہے، آپ نے ان پر صلوات بھی پڑھنی ہے۔ اسی لیے بخاری کے اندر 1497 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر 1078 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقہ پیش کرتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علیہم، یا اللہ ان پر صلوات بھیج، یا اللہ ان پر درود بھیج۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا جی نے مال پیش کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، کہ یا اللہ تو ابی اوفا کی جو آل ہے، جو اس کا گھرانہ ہے، یا اللہ تو اس پر صلوات بھیج، تو اس پر درود نازل فرما۔ تو یہاں خود نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود بھیج رہے ہیں، اور یہ روایت صرف ہمارے ہاں بخاری مسلم میں نہیں بلکہ اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اتاہ قوم بصدقاتہم، کہ نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی قال، تو حضور فرماتے اللہم صلی علیہم، یا اللہ ان پر صلوات بھیج۔ دیکھیں حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے الجوہر الثمین، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 85 ہے۔ اہل تشیع کی دوسری معتبر اور مستند تفسیر نور الثقلین ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 164 ہے۔ اہل تشیع کی تیسری بڑی معتبر اور مستند تفسیر ہے کنز الدقائق، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 542 ہے۔ اسی کے ساتھ چوتھے نمبر پر اہل تشیع کی بڑی معتبر تفسیر ہے مجمع البیان، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 91 ہے۔ ان 4 تفاسیر میں نبی کریم علیہ السلام کا یہی فرمان موجود ہے۔ پھر یہیں پر بات ختم نہیں بلکہ وسئل الصادق، امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے ان هذه الآیہ، اس آیہ کریمہ کے بارے میں کہ جاریۃ ہی فی الامام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امام ہوگا کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ لوگوں سے مال لے کر اس پر صلوات بھیجے گا اور اس پر صلوات پڑھے گا؟ تو قال نعم، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امام آئے گا اس امام کے متعلق بھی یہی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ وہ بعد والا امام بھی جس سے مال لے گا اس پر صلوات پڑھے گا۔ اس کا حوالہ دیکھیں
یہ تفسیر البرہان ہے اہل تشیع کی، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 286 ہے۔ اسی کے ساتھ بڑی مشہور اور معروف تفسیر ہے اہل تشیع کی تفسیر عیاشی، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 255 ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ جو مقبول حسین دہلوی کا ترجمہ اور اس کے جو قرآن مجید فرقان حمید کا حاشیہ ملتا ہے اہل تشیع کے ہاں، اس کے اندر بھی یہی تفسیر اور یہی روایت موجود ہے۔ آپ حضرات حوالہ اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور بقول امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کہ ہم نے اہل تشیع کی مختلف متعدد کتب سے یہ بیان کیا کہ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ امام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے گا اسے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جس سے مال لے گا اس پر صلوات پڑے گا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات تو رہی ایک طرف، تابعین کی بات بھی رہی ایک طرف، امام عسکری جن کو اہل تشیع اپنا 11واں امام کہتے ہیں، امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ 232 ہجری میں پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 225 سال بعد امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اب ایک بندہ ایمان والا یا کلمہ پڑھنے والا وہ امام حسن عسکری کے پاس آتا ہے، مال لے کر، صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول امام حسن عسکری پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ صدقہ لے کر، مال لے کر اس پر درود بھی پڑھیں، اس پر درود بھی بھیجیں۔ تو جناب آپ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود بھیجنے سے تنگ دل ہو رہے تھے، یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے لیے حکم ہے کہ جس سے مال لینا اس پر درود بھی بھیجنا ہے، یعنی آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود پڑھا جانا گوارا نہیں تھا، یہاں تو بعد والے، بہت بعد والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 225 سال بعد والوں پر درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کن کو؟ ائمہ اہل بیت کو، کہ تم نے ان پر درود پڑھنا ہے بقول اہل تشیع کے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود بھیجنا بدعت ہے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا سراسر بغض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے ساتھ تیسری آیت کریمہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، یہ سورۃ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اے محبوب کے صحابہ تم پر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں جب صحابہ کی باری آئی تو فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ بھی محبوب کے صحابہ پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود بھیجتے ہیں۔ تو شہریار آبدی صاحب، آپ کا یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود پڑھنا یہ بدعت ہے، اس کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دیں قرآن کی ان آیات نے۔ آپ کا یہ دعویٰ قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر درود بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں صحابہ پر درود پڑھنا بدعت ہے۔ کچھ خدا کا خوف کیجئے، اور یاد رہے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مولا علی سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے سب سے پہلا اور بڑا اعزاز چونکہ صحابی ہونا ہے، اس لیے یہ 4 شخصیات بھی اس آیہ کریمہ میں شامل ہیں، لیکن چونکہ اہل تشیع انہیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے الگ سمجھتے ہیں، لہٰذا پوری ملت تشیع کو میرا یہ چیلنج ہے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت دکھائیے جس میں یہ فرمان ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ دکھائیے۔ اگر آپ ان 4 شخصیات کو اپنے مذہب کے مطابق صحابہ سے الگ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے ایک آیت کریمہ دکھائیے، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے تو قرآن واضح کہہ رہا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اے محبوب کے صحابہ اللہ بھی تم پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ 4 شخصیات چونکہ صحابہ میں شامل ہیں، لہذا اس آیت میں ان 4 شخصیات پر بھی درود کا ذکر ہے، لیکن اہل تشیع چونکہ انہیں الگ کرتے ہیں صحابہ سے، لہذا انہیں یہ چیلنج ہے کہ پورے قرآن سے ایک آیت دکھائیے
جس آیت میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان 4 شخصیات پر اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کا ذکر ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو صحابہ پر درود کو بدعت کہتے ہیں آپ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اب آ جاتے ہیں احادیث کی طرف۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود کے حوالے سے ہم حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم سے پیش کر چکے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے سنن ابی داؤد ہے، 1533ویں نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ جب ایک صحابیہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر عرض کی آقا میرے لیے اور میرے خاوند کے لیے دعا کیجئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، تم پر بھی اللہ کا درود ہو، اللہ کی صلوات ہو، اور تمہارے شوہر تمہارے خاوند پر بھی اللہ کی صلوات ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر اس صحابیہ پر اور اس صحابیہ کے خاوند پر درود پاک بھیجا، صلوات بھیجی، صلی اللہ علیہ وعلی زوجی کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے امام ابو نعیم اصفہانی کی فضائل الخلفاء الاربعہ، اور اس کے ساتھ ہی کتاب چھپی ہے الامامہ والرد علی الرافضہ، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے، اور 10ویں نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی ابی بکر، یا اللہ درود بھیج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فإنہ یحبک ویحب رسولک، کہ بے شک ابو بکر اے اللہ تجھ سے بھی پیار کرتا ہے اور تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ آگے فرمایا اللہم صلی علی عمر، یا اللہ درود بھیج عمر پر، فإنہ یحبک ویحب رسولک، کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے اور تیرے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اللہم صلی علی عثمان، یا اللہ تو درود بھیج عثمان پر، فإنہ یحبک ویحب رسولک، کہ عثمان تجھ سے پیار کرتا ہے تیرے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اللہم صلی علی عبیدۃ بن الجراح، یا اللہ تو صلوات بھیج عبیدہ بن جراح پر، فإنہ یحبک ویحب رسولک، کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے تیرے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اللہم صلی علی عمر بن العاص، یا اللہ تو درود بھیج عمر بن عاص پر، فإنہ یحبک ویحب رسولک، کیونکہ عمر بن عاص تجھ سے پیار کرتا ہے اور تیرے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہ الامامہ والرد علی الرافضہ ابو نعیم اصفہانی کی ہے، اس کا صفحہ نمبر 20 ہے، 10ویں نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ کتاب دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی ہے۔ یہی حدیث، یہی روایت مختصر سے الفاظ کے ساتھ ابن الخلال کی السنہ میں موجود ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 308 ہے، اور یہاں اس کے محقق آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کتاب کے محقق اس حدیث کے حاشیے میں کہتے ہیں اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ پھر آ جائیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس حوالے سے عمل کیا تھا، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے الموطا، یہ امام مالک کی موطا ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی، حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں رأیت عبداللہ، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا یقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر آ کر کھڑے ہوئے، فیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا، وعلی ابی بکر و عمر، اور ابو بکر و عمر پر درود پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول کا یہ عمل، آپ جس عمل کو بدعت قرار دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر پہلے رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ امام مالک کی الموطا ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 100 ہے، اور حدیث نمبر 4523 ہے۔ سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق سے، امام جعفر اسے روایت کرتے ہیں امام باقر سے،
امام باقر روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان علی دخل علی عمر، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہو مسجع، جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفن میں لپٹے ہوئے تھے، تو فقال صلی اللہ علیہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پر کھڑے ہو کر کہا، اے عمر تجھ پر اللہ کی صلوات ہو، اے عمر تجھ پر اللہ کا درود ہو، صلی اللہ علیہ، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس کی سند بالکل صحیح ہے، یہ المستدرک ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 100 ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ کے الفاظ کے ساتھ، لہٰذا یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر درود بھیجنا یہ بدعت ہے، یہ کس قدر جہالت والی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اسلاف بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو درود پاک میں شامل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح مسلم، اور اس کا صفحہ نمبر 24 ہے، دارالاسلام سے یہ چھپی ہے، اور صفحہ نمبر 24 ہے، یہاں پر صحیح مسلم کے مقدمے میں، یعنی حدیث نمبر 1 سے پیچھے جہاں مقدمے کا اختتام ہو رہا ہے کتاب الایمان سے پہلے، تو وہاں مقدمے کے اختتام پر امام مسلم کہتے ہیں والحمد للہ وحدہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں، لہٰذا اس کو بدعت قرار دینا یہ جہالت ہے، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے سراسر بغض ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ رافضی ذاکر شہریار عابدی نے ایک اور اعتراض کیا کہ جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، یعنی درود ابراہیمی، نماز والا درود، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو آل محمد کے الفاظ ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ درود پاک صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی آل پر پڑھا جائے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان یا ازواج مطہرات کا درود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس شبے کو بھی دور کیے دیتے ہیں۔ دیکھیے، اسی بخاری میں اور دیگر احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے عرض کیا، آقا ہمیں سکھائیے کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، ازواجہ اور ذریتہ کے الفاظ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، اور آگے فرمایا کہ یوں کہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہاں یعنی وہاں آل ابراہیم، اور یہاں فرمایا ذریتہ، ازواجہ و ذریتہ پڑھو، تو ازواجہ و ذریتہ کے الفاظ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ پھر لفظ آل صرف اور صرف اولاد کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اور معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بخاری ہی کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی آل فرمایا۔ مسلم کے اندر موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بتایا، تو معلوم ہوا کہ آل میں ازواج بھی شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں آل جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا، جن میں سے یہ معنی بھی خود اہل تشیع کے مفسرین نے بتایا۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں بتایا کہ آل کا معنی پیروکار بھی ہوتا ہے، آل کا معنی انصار بھی ہوتا ہے، آل کا معنی ہم مسلک ہم مذہب بھی ہوتا ہے، لہٰذا درود ابراہیمی میں آل محمد سے مراد صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، بلکہ اصحاب بھی شامل ہیں، ازواج بھی آل محمد میں شامل ہیں، اور قیامت تک کے صلحاء اور متقین بھی آل محمد میں شامل ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ لفظ آل جو ہے یہ جامع لفظ ہے، اس میں ازواج بھی آ گئی، ذریت بھی آ گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آ گئے، اسی لیے آپ نے دوسرے مقام پر جب درود سکھایا تو وہاں ازواج ہی کے الفاظ نہیں ملتے، ذریاتی ہی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہاں صرف یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہاں آل کہہ کر جامع لفظ ارشاد فرما دیا گیا تاکہ ازواج بھی شامل ہو جائیں، اصحاب بھی شامل ہو جائیں، اور قیامت تک کے جو صلحاء ہیں متقین ہیں وہ بھی آل محمد میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر المفردات کے اندر امام راغب اصفہانی نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آل محمد سے مراد امت کے متقین ہیں،
امت کے علماء ہیں، امت کے صلحاء آل محمد سے مراد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عربی لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے، خواہ وہ لسان العرب ہو، خواہ وہ تاج العروس ہو، جب آپ لفظ آل کا معنی وہاں دیکھیں گے تو وہاں صرف معنی اولاد نہیں ملے گا، بلکہ واضح لکھا ملے گا کہ آل سے مراد پیروکار بھی ہوتے ہیں، آل سے مراد ہم مذہب ہم مسلک لوگ بھی ہوتے ہیں، انصار بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں آل محمد سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، قیامت تک کے صلحاء اور علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 294 ہے، 3332 میں نمبر پر حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حضور آپ کی آل کون ہے، آل محمد سے کون لوگ مراد ہیں، تو فرمایا آل محمد کل تقی، کہ ہر متقی وہ آل محمد ہے۔ اس کی 3 سندیں ہیں۔ المعجم الصغیر کے اندر بھی امام طبرانی علیہ رحمہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ مقاصد حسنہ میں امام سخاوی علیہ رحمہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک طریق بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسند فردوس میں، مجموع الزوائد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زرقانی علیہ رحمہ نے مختصر مقاصد حسنہ میں اس حدیث کو حسن لغیرہ ہی قرار دیا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ آل محمد سے مراد صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں، اور اگر ان سب دلائل کے باوجود کوئی اس بات پر بضد ہو کہ آل محمد سے صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، تو پھر بتایا جائے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہی نہیں، حضور علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی درود سے باہر سمجھا جائے۔ اس کا مطلب درود سے، درود ابراہیمی سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس میں آل محمد ہے، اور آل محمد کا مطلب تو صرف اولاد ہوتا ہے، مولا علی نبی کریم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا وہ درود سے خارج ہو گئے۔ تو جس دلیل کے تحت یہاں آل محمد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا جائے گا، اسی دلیل کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور ازواج مطہرات بھی یہاں آل محمد میں شامل ہیں۔ اس کے بعد شہریار عابدی صاحب نے ایک اور بڑی عجیب بات کی، کہتے ہیں جی آل محمد کا تذکرہ تو نماز کے اندر موجود ہے، ان پر درود بھیجنے کا ذکر تو نماز کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا جو ان پر درود نہیں بھیجے گا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ احناف کے نزدیک نماز میں درود پاک پڑھنا یہ فرض واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی درود پاک نہیں پڑھتا، درود ابراہیمی کے بغیر نماز ادا کرتا ہے، تو اس کی نماز کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پیچھے جو تشہد ہے، یعنی اتحیات کا پڑھنا، وہ ہمارے ہاں نماز کا بڑا اہم رکن ہے۔ تو اس میں جب نمازی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے کہتا ہے السلام علینا، کہ ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، تو ان نیک بندوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان آئے یا نہیں آئے؟ لہٰذا جو تشہد ہے پیچھے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ موجود ہے نماز کے اندر۔ یہ کہنا کہ نماز نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ذکر سے خالی ہے اور نماز نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر درود و سلام سے خالی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہاں نبی کریم علیہ السلام کے پہلے مصداق تو اس کے سرکار کے صحابہ ہی ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ رافضیوں کا یہ دعویٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر درود پڑھنا یہ بدعت ہے، یہ نرا دعویٰ ہی ہے اور ہوا میں تیر کے مترادف ہے۔ ہم نے متعدد آیات اور متعدد احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھیں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔